اسلامی تاریخ میں بعض ایسے واقعات ہیں جو نہ صرف ایمان کو تازگی دیتے ہیں بلکہ دل میں عجیب سا سکون بھی پیدا کرتے ہیں۔ انہی واقعات میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی جگہ خود بتائی تھی؟ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینہ منورہ کی تاریخ، مسجد نبوی کی تعمیر اور اس وقت کے حالات کو جاننا ضروری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلا اہم کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کا مرکز بنی بلکہ اسلامی ریاست کا انتظامی اور سماجی مرکز بھی یہی تھا۔ اسی مسجد کے ایک حصے میں حجرات یعنی چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیام کرتی تھیں۔ ان حجرات میں سے ایک حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مواقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی انبیاء کو اسی جگہ دفن فرماتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ بات بعد میں اس وقت بہت اہم ثابت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا۔ اس فرمان نے صحابہ کرام کو ایک واضح رہنمائی فراہم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ کا وہ حصہ جہاں آج روضہ رسول واقع ہے دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں قیام فرما رہے تھے۔ جب بیماری شدید ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا۔ اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات گزارے۔ تاریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی حجرے میں ہوئی۔ اس وقت صحابہ کرام کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ آپ کو مسجد میں دفن کیا جائے، کچھ نے جنت البقیہ کا ذکر کیا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث بیان کی جو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ انبیاء کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی جگہ قبر مبارک تیار کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ اس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی قبر کی جگہ نشان لگا کر نہیں بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور فرمان نے صحابہ کرام کو واضح رہنمائی دے دی تھی۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے جو اسلامی تاریخ میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد کے اندر نہیں تھی بلکہ اصل میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اندر تھی جو مسجد سے الگ ایک گھر کی حیثیت رکھتا تھا۔ بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو یہ حجرہ مسجد کے احاطے میں شامل ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جسے آج دنیا بھر کے مسلمان روضہ رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے قریب ہی وہ مشہور جگہ بھی موجود ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی وجہ سے یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کے اندر ایک خاص حصہ ہے جہاں عبادت کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے مسلمان اس جگہ نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مقام روحانی اعتبار سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مسجد نبوی کی ابتدائی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس کے گرد خاص حفاظتی دیواریں بنائی گئی ہیں۔ ابتدائی دور میں یہ صرف ایک سادہ حجرہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی حکمرانوں نے اس کی حفاظت کے لیے مختلف انتظامات کیے۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس حجرے کے ارد گرد ایک دیوار بنائی گئی تاکہ کوئی شخص قبر مبارک تک براہ راست نہ پہنچ سکے۔ بعد کے زمانوں میں اس مقام کو مزید محفوظ بنانے کے لیے مختلف تعمیراتی اقدامات کیے گئے۔ آج جو سبز گنبد نظر آتا ہے وہ بعد کے ادوار میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ گنبد روضہ رسول کی پہچان بن چکا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے
ایک روحانی علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حجرے میں دو عظیم صحابہ بھی مدفون ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں قبریں بھی اسی حجرے میں موجود ہیں۔ اس طرح یہ مقام اسلامی تاریخ کے تین عظیم ترین کرداروں کی آخری آرام گاہ بن چکا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اسی حجرے میں گزارا جہاں بعد میں قبر مبارک موجود تھی۔ روایت کے مطابق وہ ایک پردہ ڈال کر اپنے حصے میں رہتی تھیں کیونکہ حجرے کا ایک حصہ قبروں کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی وہیں دفن کیا گیا تو انہوں نے مزید احتیاط اختیار کی۔ اگر ہم اس پورے واقعے کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے صحابہ کرام کو ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کی۔ قبر کی جگہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہی فیصلہ آسان بنایا۔ اس میں ایک حکمت بھی تھی کہ انبیاء کی قبریں عام لوگوں کے لیے عبادت گاہ نہ بن جائیں بلکہ ان کی اصل تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں واقع روضہ رسول اور ریاض الجنہ آج بھی مسلمانوں کے لیے انتہائی روحانی مقام رکھتے ہیں۔ لاکھوں مسلمان ہر سال یہاں حاضر ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ مقام نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے بلکہ ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جب قبر کی جگہ کا سوال آیا تو انہوں نے اپنی رائے دینے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فیصلہ کن حیثیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب مسلمان مدینہ منورہ جاتے ہیں تو روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں اور اس عظیم ہستی کی زندگی کو یاد کرتے ہیں جس نے پوری انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ریاض الجنہ میں عبادت کرنا اور مسجد نبوی میں وقت گزارنا ہر مسلمان کے لیے ایک روحانی تجربہ بن جاتا ہے۔